السلام علیکم طیب، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے ابھی سی ایس ایس کلیئر کیا اپنا 2020 کا ریٹن ایگزامینیشن، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا اور میں نے اپنا ریٹن ایگزام کوالیفائی کیا۔ تاثرات تو یہ ہیں کہ بہت خوش ہوں اور مطمئن بھی ہوں، جو محنت کی تھی اس کا صلہ مجھے مل گیا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی مجھے اپنے محنت کا صلہ ملے گا اور مجھے اچھی لوکیشن مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ سی ایس ایس ایسپیرنٹس جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ اسٹڈی پیٹرن کیا تھا اور آپ نے نوٹس کے لیے کہاں سے پریپریشن کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا جو اسٹڈی کا پیٹرن ہے، میں آپ کو پتہ ہے میں ایک یونیک کریکٹر ہوں اپنے آپ میں، اور میں یہ ہے کہ میں 1 سال کی اسٹڈی اور 6 سے 8 گھنٹے، مطلب 6 یا 7 8 جتنا آپ مینیج کر سکتے ہو، میں یہ سجیسٹ کروں گا 1 سال کی اسٹڈی اور 6 گھنٹے کی پر ڈے along with آج اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ جو کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ 6 گھنٹے کے بعد آپ جو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو۔ اور اسٹڈی نوٹس کا یہ ہے کہ میں نے اپنے اسٹڈی کے لیے میں نے کوئی بک نہیں لیا، کیونکہ آج کل آپ کسی بھی بک پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ سارے جو بکس ہوتے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے نیٹ پہ زیادہ کنسرن کیا تھا۔ آؤٹ لائن اٹھاتا تھا اور جس پیپر کو میں تیار کرتا تھا اس کا آؤٹ لائن تیار کرتا تھا، اور نیٹ سے جو چیز بک سے مل جاتی تھی، بک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے اور نیٹ سے آپ کو کئی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتے ہیں، پھر جو آپ کو اچھا لگے آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے نوٹ بک میں۔ اچھا طیب، یہ بتائیں کہ کافی لوگ جو ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے خود کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایک روم میں بند کر کے یا لائبریری میں بند ہو کے جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ بکس کے اندر گھس جاتے ہیں، تو کیا آپ اس پیٹرن کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے یا آپ اپنا پیٹرن بتانا پسند کریں گے؟ میں اس پیٹرن کو سیریسلی ڈسکریج کروں گا، کیونکہ سی ایس ایس 2 دن کی یا 1 ہفتے کی جرنی نہیں ہے، یہ 1 سال کی 14 مہینے کی ایک بہت لمبی جرنی ہے، اور آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں گزار سکتے۔ آپ کو معاشرے کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا، دوستوں کے ساتھ، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو اپنے مینٹین رکھنا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 گھنٹے آپ اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ 16 گھنٹے 18 گھنٹے انجوائے کریں جو آپ کے ایکٹیویٹیز ہو۔ اور آئسولیشن تو میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے ڈپریشن ہے، یہ سب سے بڑا ہرڈل یہی ہے کہ آپ خود کو آئسولیٹ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ سی ایس ایس کی اسٹڈی کو انجوائے کریں، اور اگر آپ انجوائے نہیں کریں گے تو آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاس بھی کر لیں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، انزائٹی کا شکار ہوں گے، اور یہ سائیکولوجیکل پرابلمس آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ طیب، آپ یہ بتائیں کہ جو نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون سے سبجیکٹس ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کون سے سبجیکٹس ریفر کریں گے؟ سوشل سائنسز کے لیے تو بڑا کلیئر کیٹیگری بڑی کلیئر ہے۔ آپ کے پاس پولیٹیکل سائنس یا آئی آر ہے، کیونکہ اکنامکس ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ باقی یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے اس میں یورپین ہسٹری ہے، یو ایس ہسٹری ہے، انڈو پاک ہسٹری ہے۔ کمپیریٹیولی یہ ہوتا ہے کہ یو ایس ہسٹری کو پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ شارٹ ہے، اور یہ ہے کہ ان کے جو ڈیٹا ہے وہ اتھینٹک ہے، بکس اویلیبل ہے۔ یورپین ہسٹری تھوڑا پزلنگ ہے، یہ ہے کہ لمبی بھی ہے۔ اس کے بعد جنڈر اسٹڈیز ہیں، انوائرمنٹل سائنسز ہے، کانسٹیٹیوشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، یہ ڈیفائن سبجیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ تب آتا ہے جب آپ نیچرل سائنسز کے بندے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پھر آپشنز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے سبجیکٹ کا 1 یا 2 سبجیکٹ کور کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ کو یا پول سائنس کی طرف آنا ہوگا یا پھر آئی آر کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ آپ کیمسٹری نہیں لے سکتے، کیمسٹری کے 200 مارکس ہیں تو آپ اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ فزکس کے 200 مارکس ہیں، وہ آپ کے لیے پھر اگر آپ فزکس سے نہیں یا کیمسٹری سے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو نیچرل سائنسز کے لیے وہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا اپروچ کیا ہے، کیا وہ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے، کیا اس کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ میٹر کرتے ہیں اس بندے کی بیک گراؤنڈ پہ۔ اگر وہ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو اس کا دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا سبجیکٹ پریفریبل ہے اور کون سا سبجیکٹ ریلیونٹ ہے۔ طیب، لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے، جو کہ بہت زیادہ فیس وغیرہ لیتی ہیں، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن کی ہے یا آپ اپنی کوئی اکیڈمی ریفر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے خود اپنے جو ہے اپنے بلبوتے پہ جو ہے اس کی تیاری کی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سوشل سائنسز کا بندہ اور ایک ہوتا ہے نیچرل سائنسز کا بندہ۔ سی ایس ایس از آل اباؤٹ انالیسز۔ سوشل سائنس کا بندہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ نیچرل سائنسز کے بندے کو اگر آپ جو اس کے کمپلسری پیپرز ہیں وہ دیکھ لیں تو سارا پولیٹیکل سائنس اور کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز ایسے
تو اگر آپ نیچرل سائنسز کے بندے تو آپ کو جو اگر آپ پولیٹیکل سائنس آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اکیڈمی کی ضرورت تب پڑتی ہے کیونکہ آپ کو بیسک سمجھ آ جائے. آپ خود سے اگر پڑھ بھی لیں تو آپ کو مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. باقی سوشل سائنسز سے بندہ اگر پولیٹیکل سائنس کا ہے یا آئی آر کا ہے تو اس کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا میرے خیال میں اگر 16 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ اکیڈمی جوائن کرتا ہے تو وہ خود پہ سوچیں کہ میں کہاں پہ لیک کر رہا ہوں. ہاں انگریزی کے لیے اسپیسیفکلی جو آپ کا ایسے پیپر ہے اس کے لیے وہ ضرور جوائن کریں اور ایسی اکیڈمی جوائن کریں جو صرف ایک ہو. وہ زیادہ لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ ہر بندے کا ایسے اٹیمپٹ کرنے کا اپنا ٹیکنیک ہوتا ہے اور ایک بندے کو پکڑیں اور جو وہ میتھڈ بتائیں اس کو آپ فالو کریں. تو یہ پذیر جیسے آپ کا تعلق جو ہے وہ فاٹا سے ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو فاٹا سے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اگر سی ایس ایس کے ایسپیرنٹس ہیں تو وہ کون سا سبجیکٹ جو اپنے بی ایس کے لیے ایم ایس کے لیے چوز کریں جو کہ ان کے سی ایس ایس میں ہیلپ فل ہو سکے؟ میں جو سی ایس ایس ہیں وہ کسی بھی سبجیکٹ تک محدود نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں سب سے آج کل جو لوگ پاس ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ کے لوگ پاس ہوتے ہیں, میڈیکل کے لوگ پاس ہوتے ہیں. تو اگر ایک میڈیکل کا بندہ پاس ہو سکتا ہے تو پھر ہسٹری کا بندہ یا پھر آئی آر کا بندہ یا پھر پولیٹیکل سائنس کا بندہ اس کو تو چاہیے کہ وہ کرے. بات ہوتی ہے ڈائریکشن کی. آپ کے پاس اگر اچھی ڈائریکشن ہے پلس کمٹمنٹ ہے کنسسٹنسی ہے تو آپ سی ایس ایس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا ڈائریکشن بہت ضروری ہے. اگر آپ جتنا بھی ہارڈ ورکر ہو اور آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ خطا جا رہا ہے تو آپ کبھی بھی سی ایس ایس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے. طیب جس ہرٹس پہ ہم اس وقت موجود ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی آپ کی سکسیس میں اس کا کیا رول ہے؟ ہارٹس تو میری لائف کا ایک یہ ہے کہ اس کو میں جدائی نہیں کر سکتا ہارٹس کیونکہ یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ میں اپنا سائیکولوجیکل جو ڈپریشن تھا جو پڑھنے کی جو تھکاوٹ تھی میں یہاں پہ اتارتا تھا. اور یہی وہ جگہ ہوتی ہیں جو آپ پھر مس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پڑھائی آپ کو یاد نہیں رہتی. یہ چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں جہاں پہ آپ نے ایک ایسا وقت بتایا ہو جو ہسٹوریکل ہو آپ کو یاد رہتا ہو. سکسیس کے بعد آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہو. آپ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک دن بھی نہیں پڑھا, میں نے ایک منٹ بھی نہیں پڑھا, آپ سارا کچھ بھول جاتے ہو جو آپ کو ایک سکسیس مل جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں یہ اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو بھی سی ایس ایس کی تیاری کرے گا وہ انجوائے کرے اسٹڈی کو, سی ایس ایس کی جرنی کو انجوائے کرے. اگر وہ انجوائے نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے بہت مشکلات سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو یہ کیا وہ چیز ہے, ایک وہ چیز جو آپ کو اس جگہ پہ لے کر آئی, ایک چیز جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا, اتنا اسٹیمولیٹ کیا کہ آپ یہاں پہ پہنچے؟ صرف ایک ہارڈ ورک. ہارڈ ورک از دا اونلی شارٹ وے. اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہو سکسیس کا تو مجھے بھی بتائیں. اور ہم جیسے اور بھی لوگ ہوں گے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہارڈ ورک کے علاوہ کون سا راستہ ہے کہ میں سکسیس, مطلب یہ کہ صرف سی ایس ایس نہیں, دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ ہارڈ ورک کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ لک ہے دعائیں ہیں تو دعائیں تب کام آتی ہیں جب آپ نے ہارڈ ورک کیا ہو. خدا اتنا پارشل نہیں ہے کہ وہ آپ کچھ کیے بغیر بھی آپ کو نوازے. اگر وہ ایک انگریز کو دے سکتا ہے ہارڈ ورک کر کے, اگر وہ ایک ہندو کو دے سکتا ہے, اگر وہ ایک یہودی کو دے سکتا ہے ہارڈ ورک کرنے کے بعد, تو میں مسلمان جو ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد ہمیں وسیلہ ملتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں وسیلہ ملے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی بات, ہارڈ ورک از دا اونلی وے ٹو سکسیس. طیب آپ نے چوز کیوں کیا سی ایس ایس کو؟ یہ بہت مشکل سوال ہوتا ہے. سب سے جو مشکل سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ, کیونکہ نارملی یہ آنسر ہوتا ہے کہ آپ پاور چاہتے ہو, یو وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ. آپ ڈگنیٹی چاہتے ہو سوسائٹی میں, آپ چاہتے ہو کہ مجھے لوگ ریکگنائز کریں اور میں یونیک سمجھا جاؤں. لیکن میرا جو سب سے مین مقصد ہے, میں جس چیز کے لیے یہاں پہ آ رہا ہوں, ابھی آیا نہیں ہوں, امید ہے کہ میرا ایک کام ہے کہ میں اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے ریئلی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے سوشل سروسز, اپنی جو ایکیڈمک سروسز ہیں, اپنے دوستوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گاؤں کے لوگوں کو جتنا کر سکوں میں کر سکتا ہوں. سب سے جو بڑی ایم ہے وہ اپنے اسٹیٹ کو سرو کرنا, اپنے نیشن کو سرو کرنا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. آپ کون سے گروپ کو جو ہے وہ پریفر کریں گے؟ آپ کی خواہش کیا کہ آپ کون سا گروپ جوائن کریں؟ میری جو ڈریم سروس ہیں وہ پولیس سروس ہیں, اور مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے مجھے مل جائے گی. اور اگر نہ ہوا تو میں کسی بھی فیلڈ میں سرو کر سکتا ہوں. جہاں تک میرے کمٹمنٹ کی بات ہے, سنسیریٹی کی بات ہے, تو آئی کین سرو اینی آف دی فیلڈز. لیکن سب سے پہلے میں نے پریفر کیا پولیس کو, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہی ملے ہارڈ ورک کرنے کے بعد. طیب اپنے پیرنٹس اور اپنے فرینڈس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرینڈز
بہت کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے. آپ کی لائف فرینڈس کے بغیر نامکمل ہے. اگر آپ کے فرینڈس نہیں ہیں نا تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے, سمپل از دیٹ. اور فرینڈس وہ نہیں کہ صرف السلام علیکم والے فرینڈس, کہ آپ کے درد کو درد سمجھے اور آپ کی خوشی کو خوشی سمجھے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا جب رزلٹ آیا اور میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا کاشف, وہ خود بھی سی ایس ایس اٹینڈ کر چکا تھا, اور میرا نام دیکھنے کے بعد وہ میرے ساتھ لٹرلی رو رہا تھا. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام دیکھوں یا میں پاس ہوں کہ فیل ہوں. اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں. اپنا نام نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ سب سے پہلے میری انجوائمنٹ, میری جو سکسیس ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا. تو دس از فرینڈشپ, دس از لائف. اور پیرنٹس اگر آپ جتنے بھی ہو سکے نا وہ آپ کے ہوتے ہیں, ہوتے فرینڈز ہیں اصل میں, کیونکہ کسی اور کے ماں کا بیٹا آپ کے لیے اتنا کچھ کریں یہ بہت کچھ ہوتا ہے. ماں تو ایسے بھی پیرنٹس آپ کے ہی ہوتے ہیں, وہ کوئی جدا نہیں کر سکتے. میں تو ماں کو ابو کو یا اتنا کریڈٹ دیتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ وہ نیچرل ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ فرینڈز ہوتے ہیں. پھر آپ جیسے دوست ہو, پھر آئی ایم پراؤڈ آف یو پیپل اینڈ تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف دس سکسیس. طیب, کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ صرف ایک میسج, ہارڈ ورک از دا اونلی وے ٹو سکسیس. تھینک یو سو مچ طیب. تھینک یو.